ان کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اور نہ ہی ان کا خون ہم تک پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہمارے پاس اگر تمہاری قربانیوں میں سے کچھ پہنچتا ہے تو وہ تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیا کی تناظر میں ہم قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو جانور ہم ذبح کریں گے، جو قربانی ہم کریں گے، اس کی 3 قسمیں کر لیں، 3 حصے کر لیں۔ پہلے نمبر پر گوشت ہے، دوسرے نمبر پر خون ہے، اور تیسرے نمبر پر تقویٰ ہے۔ گوشت بھی نظر آتا ہے، خون بھی نظر آتا ہے، اور تقویٰ نظر نہیں آتا۔ خون کا وزن کیا جا سکتا ہے اور گوشت کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے، تقوی کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ اس گوشت میں، اس جانور میں کتنا گوشت ہے، اس کو تولنے کے لیے ہمارے پاس انتظامات موجود ہیں۔ اس جانور سے خون کتنا نکلا، اگر ہم اس کا بھی پیمانہ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس جانور جو ہم نے ذبح کیا ہے، اس میں ہمارے لیے تقویٰ کتنا تھا، اس کو تولنے کا دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں۔ اس کا پیمانہ اللہ کے پاس ہے، اور اسی لیے اس کا وزن بھی اللہ کرے گا، اور تقوی کا اجر بھی کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں جاتا بھی تقویٰ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جو ہمارے پاس رہنا ہے ہم اس کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے پاس جانا ہے اس کی طرف ہم فکر نہیں کرتے۔ میرا جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، ہم نے پہلے سیخ کباب بنانے کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں، ہم نے تکہ بوٹی تیار کرنے کے مکمل اس کے جو لوازمات ہیں ہم نے تیار کر رکھے ہیں، ہم نے گوشت کو باربی کیو میں کیسے بدلنا ہے ہم نے اس کے انتظامات کل سے ہی کر لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ہم نے کھانا ہے، جو ہمارے پاس رہنا ہے، اس کے لیے ہم نے اتنے انتظامات کیے ہیں۔ جو تقویٰ اللہ کے پاس جانا ہے، کچھ اس کے لیے بھی سوچا ہے؟ یہ نہیں سوچا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر قربانی، جس جانور کی قربانی کر رہے ہو وہ جانور حلال کے پیسوں کا ہونا چاہیے، حرام کے پیسوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر حلال ہو، حلال کمائی سے وہ جانور خریدا گیا ہو، حلال کمائی سے اس جانور کو پرچیز کیا گیا ہو، اور دوسرے نمبر پر اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ ساڈا بکرا بڑا وڈا ہے بھائی، تہاڈا تو لسا جہا ہے، اسی چودھری جو ہے ہم نے اونٹ ذبح کرنا ہے، پورے بنگلے میں کسی میں اتنی طاقت نہیں، ہم نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانا۔ میں نے بعض بندوں کو دیکھا ہے وہ بازار میں قربانی کا جانور لے کر بازار میں پھر رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چودھری صاحب کا بیل اور چودھری صاحب کا جو جانور ہے وہ سب سے تگڑا جانور ہے۔ ریاکاری ہے، اور یاد رکھیے ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے، ریاکاری اتنا بدبودار کنواں ہے کہ اس میں جو عمل گر جاتا ہے وہ عمل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حضور بروز قیامت 3 بندوں کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، ایک مجاہد ہوگا، اور وہ تینوں کے تینوں جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور ان تینوں کے جہنم کا ایندھن بننے کی وجہ ایک ہوگی اور وہ ریاکاری ہو۔ اس لیے قرآن سناتا رہا تاکہ لوگ بلے بلے کریں، اسی لیے سریں لگاتا رہا تاکہ لوگ پیسے زیادہ دیں، اسی لیے تقریریں بمبارڈ کرتا رہا تاکہ لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں، اسی لیے بڑکے مارتا رہا لوگ کہیں اس جیسا تو مولوی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تمہیں جو چاہیے تھا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی، اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ اندازہ کیجئے ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کی تبلیغ رائگاں چلی گئی، کس وجہ سے؟ ریاکاری کی وجہ سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اپنی قربانیوں کو ریاکاری سے بچاؤ۔ ایک مسئلے کی طرف میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی، آج چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، ابھی آپ نے جا کے جانور ذبح کرنے، میں آپ کو دوبارہ پھر یاد کرواتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جانور خریدنے والا نمازی ہو، ذبح کرنے والا بے نمازی ہو، یہ نہ ہو جانور خریدنے والا موحد ہو، چھری پھیرنے والا مشرک ہو۔ ایسا نہیں کرنا، خود ذبح کرنا اپنے ہاتھ سے۔ اور میں دلائل کا ذمہ دار ہوں، مرد تو مرد رہ گئے، شریعت نے عورت کو بھی حکم دیا ہے، عورت بھی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ شریعت نے یہاں تک ہمیں حکم دیا تاکہ اس جانور کا ایک ایک قطرہ خون کا ضائع نہ جائے، ایک ایک اس کے جسم کا حصہ ہمارے لیے باعث اجر بنے اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ کا سبب بنے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جانور کو ذبح کرنا ہے، چھری کو اچھی طرح تیز کرنا ہے تاکہ جانور جلدی ذبح ہو جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو، زیادہ پریشانی نہ ہو، جھٹ ذبح ہو جائے جانور۔ اور پھر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منکا ولکا، یہ الفاظ ادا کر کے آپ نے جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہاں سے جانا ہے تو تکبیرات کے ترانے پڑھتے ہوئے جانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے تب بھی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے۔ آج کا سارا دن تکبیرات کا دن ہے، کل کا سارا دن بھی تکبیرات کا دن ہے، پرسوں کا سارا دن بھی تکبیرات کا دن ہے۔ قربانی آج بھی آپ کر سکتے ہیں، کل بھی کر سکتے ہیں، پرسوں بھی کر سکتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک چوتھا دن بھی ہے، مع اختلاف، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن یہ بات بھی ضروری سمجھنے والی ہے، بعض بندوں کی عادت ہے، 4 بھائی ہیں، ایک نے کہا یار آج ہم کرتے ہیں، کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، روزانہ تازہ تازہ گوشت کھائیں، بغیر عذر کے دوسرے تیسرے دن قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر آپ کے پاس آج طاقت ہے، آج آپ کے پاس ہر چیز موجود ہے، آج ذبح کریں۔ یاد رکھیں جو فضیلت آج کی ہے وہ کل کی نہیں، جو کل کو ہے وہ پرسوں کی نہیں۔ افضل ترین قربانی آپ کی وہ ہے جو آپ آج کریں، بغیر کسی عذر کے، صرف تازہ گوشت کھانے کے لیے، یا محض ایسے ہی اپنی طبیعت پہ یہ بات رکھتے ہوئے کل کریں گے یار، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شریعت نے آپشن دیے ہیں، شریعت نے ہمیں کہا ہے 2 دن کر لو، 3 دن کر لو، بعض علماء کے نزدیک 4 دن کر لو، لیکن افضل ترین قربانی یہ ہے کہ آپ قربانی کو آج ذبح کریں، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ اسماعیل کی یادگار ہے۔ اور جانتے ہو جس کی یادگار، جس کی یاد کو پورا کرتے ہوئے آج ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں،
حضرت اسماعیل جانتے ہو کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں صادق الوعد، ہمارے نبی اسماعیل وعدے کے پکے تھے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنی گردن کو پیش کیا اور کہا میرے بابا میری گردن پہ چھری چلائیں، وہ حضرت اسماعیل کیا تھے؟ کانا صادق الوعد، وعدے کے پکے تھے۔ یہ وعدہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی کہا تھا نا اپنے باپ سے ستجدنی انشاءاللہ، آپ کر گزریے، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ وہ جو نبی گردن کٹانے کا وعدہ پورا کر سکتا ہے، دوسرے وعدے تو پھر سوچ لو کہ وہ کتنا پابند ہوگا۔ حضرت اسماعیل اتنے وعدے کے پابند، اور ہم کسی کے پیسے دینے ہوں 25 تاریخ کو لے لینا، 25 آ جائے تو 31 کو لے لینا، 31 آ جائے تو 32 کو لے لینا، 32 آ جائے تو 35 کو لے لینا۔ ہمارا مہینہ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے کچی لسی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل وعدے کے پابند تھے۔ جس کی یاد کو آج پورا کر رہے ہو اس کی سنت کو زندہ کرو، وعدہ کرو کہ آج کے بعد وعدہ خلافی کرنی نہیں۔ اور قرآن پاک کے دوسرے مقام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک اور صفت کا ذکر کیا گیا، فرمایا وہ نماز کے پابند تھے۔ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ اٹھو بیٹا نماز پڑھو، اٹھو میری بیٹی نماز پڑھو۔ آج آپ نے عید تو پڑھی ہے، کیا فجر بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ عید پڑھنے کے لیے تو آئے ہو، فجر بھی پڑھنے کے لیے آتے ہو یا نہیں آتے؟ اور جس حضرت اسماعیل کی سنت کو زندہ کر رہے ہو، وہ تو نماز کے پابند تھے، خود بھی پڑھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی حکم دیتے تھے نماز کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صدا کو پسند کیا۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں اور بھی بہت جگہ ذکر ہے، لیکن اسپیشلی اللہ نے حضرت اسماعیل کی 2 صفتوں کا اسپیشلی ذکر کیا، ایک وعدے کی پابندی کا اور ایک نماز کی پابندی کا۔ یہ 2 خاصیتیں حضرت اسماعیل کی قرآن میں موجود ہیں۔ وعدے اللہ نے کر دی، جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ آج سنت کو تو زندہ کر رہے ہو، نماز کون پڑھے گا، نماز کی پابندی کون کرے؟ اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز کے بھی پابند بن جاؤ، نماز کی بھی ادائیگی کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر گوشت کا معاملہ ہے، گوشت جو قربانی کا ہے وہ ہم نے سارا فریج میں نہیں بند کر دیا۔ وہ میں کہا کرتا ہوں، جنت میں ایک بکرا پھر رہا تھا ایک ٹانگ کے بغیر، اس کسی نے پوچھا تیری ایک ٹانگ کدھر ہے؟ اس نے کہا ابھی فریج میں پڑی ہے، ابھی تک فریج میں پڑی ہے، نکلے گی تو پھر یہاں آئے گی۔ یہ نہ ہو کہ وہ سارے کا سارا گوشت آپ کی فریجوں میں سٹاک رہے، غریبوں کے گھروں میں جائے، اور اب تمہاری فریج میں رہے گا ثواب تو قربانی کا وہ جو تمہیں مل گیا، لیکن اگر یہی گوشت کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا تمہیں اجر ملے گا، دگنا اجر ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا۔ اس لیے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، 3 کام ہیں، کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، کچھ ذخیرہ بھی کر لینا، کوئی تھوڑا رکھ لو، سارا ہی نہ رکھ لو، تھوڑا رکھ لو، اور کھاؤ بھی کھلاؤ بھی، تقسیم بھی کرو، غریبوں کو دو۔ کچھ ایسے غریب بھی ہیں جو بیچارے بکرے کا گوشت کھاتے ہی عید پہ ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ان کے بیچارے بچے بھوکے رہتے ہیں، ان کے بچے ترستے رہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم کھاتے جاؤ، کھا کے بد ہضمی کا شکار ہو جاؤ۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سیدھی بات ہے، تجربے کی بات ہے، جو قربانی کے گوشت کو اس طرح استعمال کرے نا، کھائے بھی کھلائے بھی کچھ رکھے بھی، اس کا معدہ خراب نہیں ہوتا، اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کفایت شعاری سے کام لیا، کچھ کھایا کچھ کھلایا کچھ رکھ لیا۔ تو جس نے کچھ فریج میں رکھ لیا، کچھ اس فریج میں رکھ لیا، کچھ اس فریج میں رکھ لیا، کچھ اس فریزر میں رکھ لیا، تو پھر کیا ہونا ہے؟ تو پھر بیمار ہی ہونا ہے۔
تو پھر ڈاکٹروں کے چکر ہی لگنے ہیں، پھر ہاسپٹل ہی جانا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اس روزی کو پاک کر دیتا ہے، اس لقمے کو اللہ پاک کر دیتا ہے جس لقمے سے ہم صدقہ کر دیتے ہیں، غریبوں کو کھلا دے۔ میں ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ہم اس کا کچھ حصہ الگ کریں تب وہ صاف ہوتی، تب کھانے کے قابل ہوتی۔ کوئی بھی چیز لے لیں، فروٹ لے لیں، کبھی کوئی فروٹ آپ نے چھلکے سمیت کھایا؟ آم آپ چھلکے سمیت کھاتے ہو؟ نہیں، چھلکا اتارتے ہو تب وہ کھانے کے لیے اچھا بنتا ہے۔ چھلکے سمیت کھاؤ گے نہ لطف آئے گا، نہ مزہ آئے گا، نہ ہضم ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ چھلکا اتارا، چھلکا اتارنے سے وہ آپ کے لیے اچھا بن گیا، لذیذ بن گیا، ہاضمے دار بن گیا۔ دنیا میں جتنی بھی کھانے والی چیزیں ہیں اس کا تمام کا تمام حصہ ہم نہیں کھاتے، کچھ اس سے الگ کرتے ہیں۔ الگ کرنے سے وہ چیز صاف ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا گوشت ہے، اسی طرح ہمارے صدقات ہیں، اسی طرح ہماری انکم ہے، اس سے اگر ہم کچھ حصہ نکالیں گے، نکال کے غریبوں کو دیں گے، وہ دینے سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا، بیماری سے پاک ہوگا، پھر ہم کھائیں گے، شفا بنے گا، معدہ کام کرے گا، جسم میں وہ توانائی ایکٹیویٹی پیدا کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، سب کھانا نہیں، کچھ تقسیم بھی کرنا ہے، غریبوں کو دینا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں ہماری یہ قربانیاں قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو بیان کیا اللہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے ان جانوروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔